Now we will discuss the structure hierarchy of the DNA کہ جس طرح ہم نے پروٹین میں اسٹرکچر ہierarchy پڑھی تھی کہ اس کا پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری اسٹرکچر ہوتا ہے، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا بریفلی اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ڈی این اے کے اندر بھی پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پروٹین میں بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ پرائمری اسٹرکچر وہ ہوتا ہے کہ جہاں امائنو ایسڈ ایک سنگل سیکوینس کے اندر جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں یا پروئے ہوتے ہیں، اس کو ہم پرائمری اسٹرکچر بولتے ہیں۔ اسی طرح ڈی این اے میں بھی جو سنگل سیکوینس ہے اس کا جو فاسفوڈائسٹر بانڈ کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس کو ہم پرائمری اسٹرکچر بولتے ہیں۔ دی پرائمری اسٹرکچر آف نیوکلک ایسڈ از اٹس کوولنٹ اسٹرکچر اینڈ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس۔ اب کوولنٹ اسٹرکچر کیوں ہم نے بولا کہ فاسفوڈائسٹر بانڈ بھی ہے اور بیس کے ساتھ جو اس کا ہے وہ کوولنٹ بانڈ بنا ہوا ہے بیس کا اور رائبوز شوگر کا، اور اس کے ساتھ آگے فاسفیٹ فاسفوڈائسٹر بانڈ۔ تو یہ فاسفوڈائسٹر بانڈ یہ بانڈز جو ہیں یہ کوولنٹ بانڈز ہیں۔ تو کوولنٹ بانڈنگ اس کی اور اس کا نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس ساتھ اس جو جڑنا ہے اس کا آپس میں ڈیو ٹو کوولنٹ بانڈنگ از نون ایز اٹس پرائمری اسٹرکچر۔ دی بیک بون ہم نے پچھلے ماڈیول میں بھی دیکھا ہے کہ بیک بون جو ہے ہم نے کہا ہے وہ بنی ہوئی ہے کس کی، شوگر اور فاسفیٹ گروپس کی، جبکہ درمیان میں اس کے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پیورین اینڈ پیرامیڈینز، اور فاسفیٹ اور شوگر تو دونوں سائڈ پہ ایک ہی طرح کی ہے، اس میں کوئی ویریبلٹی نہیں ہے، جبکہ پیورین اینڈ پیرامیڈینز ویریبل ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ جین یا ڈفرینٹ ویریبلٹی جو ہے وہ پیورین اینڈ پیرامیڈین کی جو ہے نا وہ سیکوینس اور اس کے کانٹینٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دی بیک بون آف دی پرائمری اسٹرکچر از دی لینئر اسٹرینڈ میڈ بائی دی شوگر فاسفیٹ ریزیڈیوز لنکڈ ٹوگیدر while the base is project laterally۔ کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اس طرح یہ اگر بیک بون ہے تو اس کے ساتھ یہ ریزیڈیوز شوگر ریزیڈیوز فاسفیٹ شوگر ریزیڈیوز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور لیٹرلی اس کے ساتھ اس طرح جو سائٹوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ جو یہاں اگر اس طرح یہ لگ جائیں تو دیز آر دی پیورین اینڈ پیرامیڈین بیسز۔ دس وے a long ان برانچ چین از فارمڈ۔ یہ جس طرح لگتے جاتے ہیں ایک فاسفیٹ شوگر کی بیک بون بن گئی، اس کے ساتھ اس طرح لگتے گئے، اس کے ساتھ جو ہے نا لیٹرلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے، سائڈ پہ اس کے اسٹیکنگ انٹریکشنز ہوتی گئیں، تو یہ ایک لانگ سنگل چین جو ہے نا اس کی بن جاتی ہے which is known as its primary structure۔ The primary structure is a huge linear polymer of DNTPs which is deoxy nucleotide triphosphates that are joined together by 5' to 3' PDE which is phosphodiester bonds۔ تو DNTPs phosphodiester bonds 5' to 3' کے ساتھ بن کے لگ کے جڑ کے یہ ایک جو ہے نا پرائمری اسٹرکچر بنا دیتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو جب بھی ڈیفائن کریں گے بائی کنونشن تو ہمیشہ ہم اس کو 5' to 3' لکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ سے شروع کر رہے ہیں اگر تو 5' پوزیشن لیفٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی جب بھی لکھیں گے بائی کنونشن، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ 3' پوزیشن لکھی جائے گی جس طرح یہاں یہ ایرو کے نشان پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اینڈ دس از اسٹرکچر، ہم نے کہا ہے کہ لینئر اسٹرکچر کیسے بن رہا ہے کہ ڈی این ٹی پیز جو ہیں ڈی آکسی نیوکلیوٹائڈ ٹرائی فاسفیٹس جو ہیں وہ لگتے جا رہے ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو یہ 1 2 3 4 5 6 سو فور سے آگے چلتی جائے گی، اور 5'، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈائیگرامیٹکلی پریزنٹ کیا ہے کہ یہ فاسفیٹ ہے اور یہ شوگر ہے، تو یہ اس کی بیک بون بن گئی، اور ہم نے کہا تھا لیٹرلی یا اندر والی سائڈ پہ اس کے کیونکہ ہائیڈروفوبک ہیں یہ بیسز لگتی گئیں، اور یہ بیسز جو ہیں یہ ڈفرینٹ جین میں ڈفرینٹ ڈی این اے میں ڈفرینٹ ہوں گی تاکہ یہ اس کی ویریبلٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ دی ریزلٹنگ لانگ ان برانچ چین ہیز اے polarity and both 5' and 3' end are free۔ اب 5' اینڈ ایک سائڈ پہ ہم نے لکھا لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ 3' لکھا اس کو، اور بائی کنونشن 5' اینڈ پہ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا آگے کوئی نیوکلیوٹائڈ نہیں لگا ہوا، اسی لیے ہم اس کو 5' سے شروع کرتے ہیں، اور 3' اینڈ پہ فری ہوگا کیونکہ 3' اینڈ کے اوپر بھی آگے کوئی نیوکلیوٹائڈ نہیں لگا ہوا۔ ایٹ 5' اینڈ دیر از اے فری فاسفیٹ گروپ کہ 5' to 3' فاسفوڈائسٹر بانڈ بن رہا ہے، تو 5' گروپ جہاں پہ بھی خالی ہوگا اس کے آگے کوئی نیوکلیوٹائڈ نہیں ہے تو وہاں فاسفیٹ ہوگا،
جبکہ 3 پرائم گروپ جہاں پہ بھی 3 پرائم ہوگا وہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ فری ہوگا اور اس کے آگے کوئی اور نیوکلیوٹائڈ نہیں لگا ہوگا. ایٹ دی 3 پرائم اینڈ دیر از اے فری OH اور ہائیڈروکسل گروپ دیٹ آر ناٹ اٹیچ ٹو اینی ادر نیوکلیوٹائڈ. اسی طرح 5 پرائم پہ فاسفیٹ گروپ ہے وہ فری ہے, اس کے ساتھ کوئی نیوکلیوٹائڈ اٹیچ نہیں ہے, اور 3 پرائم اینڈ پہ ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہے جس کے ساتھ کوئی نیوکلیوٹائڈ اٹیچ نہیں ہے. پیورین اینڈ پیرامیڈینز پروجیکٹ لیٹرلی کہ یہ اس سے اندر کو یا باہر کو اس طرح سائڈ وائز اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. فرام دی بیک بون اینڈ فارمس اے ویریبل پارٹ. ا ویریبل پارٹ کیوں ہے کہ وہ شوگر اور فاسفیٹ تو ایک جیسی ہے ہر جگہ پہ پورے DNA کے اندر, تو اس کی ویریبلٹی کس طرح ہے کہ اگر ایک نمبر پہ یہاں ایڈنین لگا ہے, 2 پہ سائٹوسین لگا ہے, 3 پہ پھر ایڈنین لگا ہے, تو سیکنڈ چین کے اوپر یا سیکنڈ جین کے اوپر ایک نمبر پہ جو ہے نا تھائمین لگا ہو سکتا ہے, گوانین لگا ہو سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ ڈفرینٹ بیس پیئرز جو لگتے جاتے ہیں تو یہ ویریبل پارٹس بنتے جاتے ہیں. دی ویریبل پارٹ از کنسرنڈ ود دی ایکسپریشن آف جینیٹک انفارمیشن. اب یہ جینیٹک جین ڈفرینٹ جین کیوں ڈفرینٹ ہیں؟ کیونکہ بیس پیئرنگ ڈفرینٹ ہے, اس کی بیسز اس کی ڈفرینٹ ہے. جو نائٹروجن بیسز ایڈینین پیورین کا کانٹینٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کا سیکوینس ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ جینس میں, لیکن اس کی بیک بون جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے. بیک بون میں ہر ایک میں جو ہے نا وہ فاسفیٹ اور شوگر اٹیچڈ ہے. دس از دی ڈائیگرام وچ شوز دی تھائمین primary structure which shows the thymine, adenine, cytosine, guanine, and this is 5 prime ہم نے بولا تھا وہ ہے جس کے اوپر ایک 5 prime پوزیشن کے اوپر 5 prime پوزیشن بھی ہم نے ڈیفائن کر دی تھی جس پہ شوگر کے ساتھ فاسفیٹ لگا ہوا ہے, اور 3 prime پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی آگے جو ہے وہ یہ ہائیڈروکسل گروپ ہے اور یہ فری ہے, اس کے آگے کوئی اور نیوکلیوٹائڈ نہیں ہے. اسی طرح 5 prime پہ بھی کوئی نیوکلیوٹائڈ نہیں ہے. اس کی ایک اور پریزنٹیشن, یہ ڈیٹیل اسٹرکچر ہے, اس کی پریزنٹیشن ایک اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں TACG کے 5 پرائم ٹو 3 پرائم. اس میں ہم جو ہے یہ فاسفیٹ کو اس طرح شو کرتے ہیں اور یہ جو ڈائگنل لائن ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کے اندر شوگر بھی لگی ہوئی ہے. اور اس کو اور اگر ایزی لکھنا چاہیں تو فاسفیٹ کو اور پی پھر تھائمین پھر فاسفیٹ پھر ایڈنین پھر فاسفیٹ, تو اس طرح بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں, یا سمپلی TACG 5 پرائم ٹو 3 پرائم. ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے کہا 5 پرائم آئے گا, رائٹ سائڈ پہ 3 پرائم لکھا جائے گا. سو دس از دی ادر ڈائیگرام اور دی پریزنٹیشن آف دی نیوکلیوٹائڈس اور دیئر رائٹنگ. By convention, the structure of a single strand of nucleic acid is always written with 5 prime and at the left and the 3 prime and at the right, and that is in the 5 prime to 3 prime direction. ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کر لیا اس کو ڈیٹیل میں. Some simpler representation of the penta-deoxyribonucleotides are کہ اس کی ہم نے کہا پیچھے بھی کہ ایک ہم نے وہ ڈائگنل پریزنٹیشن بنائی کہ اس کے اندر ڈائگنل جو ہے وہ پی کے درمیان پی ہم نے ڈائگنل اسے دے دیا. اس کو اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ پینٹا نیوکلیوٹائڈ ہے تو اس کو ایک سمپلر فارم یہ ہے کہ یہ پی فاسفیٹ کو شو کر رہا ہے 5 پرائم پوزیشن پہ اور 3 پرائم پوزیشن پہ 3 ہائیڈروکسل کو شو کر رہا ہے, اور یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ اور یہ 5 جو ہے بیس پیئرز ہیں. اس کو ہم اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں PA PC PG PT اینڈ PA. اور فائنلی جو ہم روٹین میں اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ یا اس کے سرچ انجن میں جا کے دیکھیں کسی بھی ویب سائٹ کے جو اس کے نیوکلیوٹائڈ سرچ انجن ہیں تو اس کے اوپر ہمیشہ جو آپ کو سیکوینس ملے گا وہ اسی طرح لکھا ہوا ملے گا 5 پرائم ٹو 3 پرائم ACGTA. So this is the different types of presentation of the primary structure of the DNA.